ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عدل ساعة خير من عبادة 60 سنة وفي رواية 70 سنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین، آل انڈیا مسلم فصلہ بورڈ کے دارالقضا کمیٹی کے کنوینر، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاد حدیث جناب صدر عالی قدر، قابل احترام حضرات علماء کرام، مختلف اضلاع سے تشریف لانے والے آل انڈیا مسلم فصلہ بورڈ کے قضات حضرات، بزرگان محترم، آج کا دن ہم سبوں کے لیے بہت ہی تاریخ ساز دن ہے، اس اعتبار سے کہ یہ نشست عام مجلسوں اور جلسوں اور عام کانفرنسوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ احکام شریعت کی تنفیذ کے لیے جو ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے اس کے قیام کی یہ تقریب ہے، جسے آپ نے نام دیا قیام دارالقضا۔ دارالقضا کے قیام کا مطالبہ اور اپنے تنازعات اور معاملات کو شریعت کی روشنی میں حل کرانے کا مطالبہ قرآن کریم نے کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے جھگڑوں اور تنازعات کا حل نہیں چاہتے، وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو فاسقوں کا کام ہے، یہ تو گنہگاروں کا کام ہے کہ اپنے جھگڑوں کا حل وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کہیں اور تلاش کریں۔ سو شیگاؤں کے تمام مخلصین، محبین، نوجوان دوست، علماء، دانشور، سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے قیام دارالقضا کی کوشش کی اور بزرگوں نے اس کو منظور فرمایا، اور آج الحمدللہ آل انڈیا مسلم فصلہ بورڈ کے ذمہ داران آپ کے اس اجلاس میں ماشاءاللہ شریک ہیں، اور وہ قاضی صاحب جناب مولانا مفتی انیس الدین صاحب کو قضا کی سند تفویض کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نیک گھڑی کو ہم سبوں کے لیے قبول فرمائے۔ میں چند گزارشات اس موقع پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دارالقضا کی اہمیت اور عظمت
اور اس کی افادیت کیا ہے۔ جیسے عبادات کے باب میں مطالبہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ادا کیے جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے میں نے نماز کا طریقہ بتایا ہے اور جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی نماز پڑھو۔ عبادات ہے، لیکن ذرا اس سے آگے نکلے تو ہمارے جو معاملات کی زندگی ہے معاشرتی زندگی ہے، اور معاشرتی معاملات اور مسائل عبادات سے اس کے بعد کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ ہم نے ہدایت پڑھی عبادات کا تعلق ایک باب سے ہے، لیکن معاملات کا تعلق 3 ابواب سے ہے، تین جلدوں سے ہے، اور ایک جلد میں عبادات۔ جیسے قرآن و حدیث کے مطابق نماز اور روزے کو ادا کرنا ہے، ویسے ہی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے عائلی اور خاندانی معاملات بھی قرآن و سنت کے مطابق حل کرانے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم وہ صاحب ایمان کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا فیصل، حکم اور جج اور ثالث نہ مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جب فیصلہ فرما دیں تو اپنے دلوں میں ذرہ برابر تنگی اور حرج محسوس نہ کریں، مکمل طور پر عمل کریں، مان لیں۔ یہ صاحب ایمان کی علامت بیان کی گئی۔ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ایک منافق آیا اور اس کا معاملہ یہودی سے تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس تنازع کو لے کر مقدمہ لے کر حاضر ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ اس میں فیصلہ فرما دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کو سن کر اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بعد میں چونکہ اس کے دل میں تنگی تھی، بظاہر وہ صاحب ایمان کہتا تھا اپنے آپ کو، لیکن یقین کامل نہیں تھا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس قضیے کو لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور یہ سمجھ کر پہنچا کہ یہ اس معاملے میں زیادہ گرم ہے، ممکن ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میرے حق میں فیصلہ فرما دے، وہ تو یہودی ہے، میرا مخالف ہے۔ حضرت گئے اور حضرت نے فرمایا کہ کیا اس قضیے کو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں کیا؟ کہا کہ جی حضور پیش تو کیا، لیکن وہ کیا ہوا کہ جو منافقین کی عادت ہوتی ہے، پتہ نہیں سمجھا نہیں سکا، میں سمجھ نہیں سکے، سو میں نے چاہا کہ آپ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ کہا اچھا۔ آپ تشریف لے گئے اندر اور تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن آپ نے اڑا دی، اور آپ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد جو کوئی مجھ سے فیصلہ کرانا چاہے تو عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ مدینے میں چینی گوئیاں ہونے لگی کہ صاحب کیا ہے، کیسے ہے، ابھی حالت اچھی نہیں ہے، شروع کا زمانہ ہے لوگوں کو مسلمان بنانے کا اور لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کا، اور انہوں نے تو قتل کر دیا، اس معاملے میں نرمی سے پیش آنا چاہیے تھا، اور یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل السلام کے ساتھ اس آیت کریمہ کو بھیجا اور فرمایا کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں معاملہ پیش کرنے کے بعد کہیں اور اس کی اپیل کرے؟ پتا چلا کہ جو لوگ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں اور صاحب تقویٰ کہتے ہیں اور عاشق رسول کہتے ہیں، ایک طرف تو یہ ہے کہ میں مومن ہوں، اور دوسری طرف ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنے نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے تمام معاملات کو قرآن و سنت سے حل کرانے کے بجائے ہم عدالتوں اور سرکاری کورٹ کا سہارا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے اور نیچا دکھلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ کیا اس کی رہنمائی کے لیے قرآن نہیں موجود ہے؟ کیا حدیث موجود نہیں ہے؟ کیا صحابہ کے واقعات موجود نہیں ہے؟ کیا فقہی کتابیں موجود نہیں ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ صرف نماز پڑھنا، ذکر و اذکار میں لگے رہنا اور تسبیح پڑھنا اور چلے لگانا اور گشت کرنا اور مدرسوں میں بچوں کو پڑھا لینا، صرف یہی دینداری ہے؟ یہی نہیں، بے شک یہ بھی دینداری ہے، لیکن اور بھی اس کے بہت سارے کام ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شریعت کے مطابق کیسے ہماری نسل اور ہماری قوم زندگی گزارے گی اس کی فکر کرنا۔ یہ تمام مسلمانوں پر فرض علی الکفایہ ہے، اور وہ کیسے ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے مجمع سے اور کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک نوجوان خاتون ہے جس کی عمر 25 سے 30 اور 30 سے 35 سال کے درمیان ہے، اس کی شادی ہوئی اور اس کا شوہر یہاں سے چلا گیا سعودی یا چلا گیا فلاں جگہ، 3 سالوں سے 4 سالوں سے کوئی خبر گیری نہیں ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ فون سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، زمانہ بہت پرفتن ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس بچی کا رشتہ ایک نوجوان ملا ہے اور مناسب رشتہ ہے، اس سے اس کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ سو مفتی صاحب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا کریں؟ ہم مفتی صاحب نے لکھا کہ جب تک اس کا پہلا شوہر اسے طلاق نہیں دے دیتا ہے یا دونوں کی رضامندی سے خلا نہیں ہو جاتا ہے اور دونوں صورت کے نہ ہونے کی بنیاد پر قاضی شریعت اس کا نکاح فسخ نہیں کر دیتے ہیں، اس وقت تک وہ خاتون دوسرے کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ تو لاپتہ ہے، اس کا کوئی ٹریس نہیں ہے، کہاں سے طلاق دے گا؟ وہ حاضر نہیں ہو رہا ہے، خلا کیسے ہوگی؟ فسخ نکاح کیسے ہوگا؟ سیگاؤں میں کہیں بلڈانا میں فلاں کوئی دارالقضا نہیں ہے۔ اگر وہ دوسرا نکاح کرتی ہے تو مفتی صاحب تلوار لیے کھڑے کہ یہ حرام ہے، نکاح نہیں کرتی ہے وہ دوسرا تو وہ زندگی کیسے گزارے گی؟ آخر قوم کا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس کا حل صرف اور صرف نظام قضا کو فروغ دے دینے ہے اور دارالقضا قائم کر کے قاضی شریعت کے فیصلے ہی سے اس کے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اور خدا نخواستہ وہ عورت اس شرعی نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ گناہ کا شکار ہوتی ہے یا فتنے میں پڑ جاتی ہے تو گنہگار کون ہوگا؟ کیا ہم مدرسہ چلانے والے لوگ گنہگار نہیں ہوں گے؟ کیا مسجد میں نماز پڑھنے والے ہم لوگ گنہگار نہیں ہوں گے؟ کیا اس گاؤں اور آبادی کے عمائدین اور ذمہ داران گنہگار نہیں ہوں گے؟ وہ قوم تو بیچاری والضالین پر آمین کہنے والی ہے، اور اگر ہم نے یہ نظام قائم کر دیا، ہم نے اس کے لیے ایسی مظلوم خواتین کے لیے شرعی نظام اپنے شہر میں، اپنے ضلع میں، اپنے علاقے میں قائم کر دیا ہے، پھر کوئی مسلمان اس نظام سے رجوع نہیں ہوتا ہے اور جہاں اپنے معاملات حل کرائے بغیر وہ غلطی
کرتا ہے، اب گنہگار اور مجرم ہم نہیں ہوں گے، آپ ہوں گے، آپ جانو، ہم نے تو آپ کے لیے ایک نظام قائم کر دیا۔ یہ ہے ضرورت، اور اس ضرورت کو بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے بزرگوں نے، حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے سمجھا تھا، اور سن 1921 میں وہاں نظام قضا قائم ہوا۔ اور آج الحمدللہ میں مبارکباد دینا چاہوں گا مہاراشٹر کے نیک صفت نوجوانوں کو، علماء کو اور یہاں کے مسلمانوں کو کہ انہوں نے اس نظام کو بہت تیزی کے ساتھ اڈاپٹ کیا، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت اس وقت مہاراشٹر صوبے میں صرف مہاراشٹر میں 38 سے 40 دارالقضا قائم ہو چکے۔ الحمدللہ جو ملک میں کسی ریاست میں قائم ہونے والے دارالقضاؤں میں سب سے بڑی ریاست ہے مہاراشٹر، اور مسئلے کا حل موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو بڑا نمازی حاجی ہے، بڑا دیندار ہے، وہ زکات بھی بانٹتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، علماء کی ضیافت بھی کر رہا ہے، اس کی بچی کو طلاق پڑ گئی، مالدار آدمی ہے، غیرت میں جوش مارا اور انہوں نے کہا کہ تم نے طلاق دے دیا تو کیا ہوا، میں ابھی 498A میں جاؤں گا اور تمہارے خلاف مقدمہ کروں گا۔ اور وہ جاتا ہے اور کرتا ہے، اور مطلقہ اپنی بیٹی کے لیے، مطلقہ بہن کے لیے، اپنی مطلقہ عزیزہ کے لیے تاحیات یا نکاح ثانی طلاق دینے والے شوہر سے نفقے کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ عدت کے مسئلے پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آپ نکاح کے قرآنی نصوص پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آپ طلاق کے قرآنی نصوص پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آپ وراثت کے قرآنی نصوص پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور دوسری طرف عمل ہمارا اس کے برعکس ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تو اللہ کو دھوکہ دینے والی بات، دوہری پالیسی اور ڈبل رول کا معاملہ ہے کہ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، سنگ ہو جا۔ یہ تماشا پسند نہیں ہے اللہ کو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پرسوں کے ہائی کورٹ، کرناٹک ہائی کورٹ نے، بنگلور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پھر اسی فیصلے کو دہرایا ہے۔ یہاں بورڈ کے سیکریٹری محترم بھی تشریف رکھتے ہیں اور ان کو بھی اس مسئلے سے واقفیت ہے۔ ہم نے بھی حضرت امیر شریعت، امام شریعت حضرت امیر شریعت کو مطلع کیا اور اس نے فرمایا کہ ہم نے اس پر کام شروع کر دیا۔ پھر وہی فیصلہ دہرایا گیا جو شعبانوں کا معاملہ تھا، جو شنیوار ہوتا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنی شریعت کو مضبوطی سے دانتوں سے نہیں پکڑیں گے، یہ تماشا تو ہوتا رہے گا۔ آپ بتاشے کی طرح بانٹتے رہو، دوسرا آدمی حفاظت کرے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو نظام قضا ہے شریعت کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور وہ یہ طے کرے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے معاملات شریعت کے مطابق حل ہوں گے۔ وہاں ہار اور جیت نہیں ہے کہ صاحب ہمارے خلاف اگر قاضی صاحب نے فیصلہ کیا تو ہم ہار گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ دارالقضا کا ایک ایسا نظام ہے اور شریعت کا ایسا نظام ہے کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو آپ تو اس لیے خوش ہو گئے کہ آپ کے فیور میں آپ کے من کے مطابق ہو گیا، اور میرے خلاف فیصلہ ہو گیا، میں اس لیے خوش ہوں کہ میں شریعت اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہو گیا اور اپنے ایمان کا ثبوت پیش کیا ہے۔ میں اس لیے خوش ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوں اور ان کے حکم کے مطابق قاضی نے فیصلہ دیا، اس لیے میں خوش ہوں۔ اگر میں ناراض ہو گیا اور میں گرا بار ہو گیا اور میرے ذہن میں تنگی ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قاضی کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، قاضی کے باپ کے گھر کا فیصلہ نہیں ہے۔ قاضی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اگر قاضی کا فیصلہ غلط ہے تو اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی بھی گنجائش صدر بورڈ کے پاس موجود ہے۔
ایسا نہیں کہ قاضی منمانا کر لے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف وہی رجوع کرے گا جس کا ایمان اللہ پر ہوگا، رسول پر ہوگا. اگر کوئی ادھر نہیں آتا ادھر جاتا ہے تو خود اس کو اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے دل کے نہا خانے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے یا نہیں ہے، یا میں جھوٹا دعویٰ اس کے رسول کر رہا ہوں. قرآن مقدس نے فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جائے کسی مومن کو کہ آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ لے لو آؤ، تو اس مسلمان کے لیے سرتابی کی گنجائش نہیں ہے. لازم ہے کہ وہ آئے اور قرآن و حدیث کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرے. اس لیے جس علاقے میں دارالقضاء کا نظام نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ خواتین کو اور مسلمانوں کو گناہ سے بچانے کے لیے اس نظام کو قائم کریں اور دارالقضاء کے نظام کو فروغ دیں. اماموں کی ذمہ داری ہے کہ جمعہ کے خطبے میں وہ قوم کو خطاب کر کے آمادہ کرے کہ اپنے چھوٹے بڑے ہر طرح کے معاملات قاضی شریعت کی عدالت میں پیش کرو. ہماری شریعت میں ہر چیز کا حل موجود ہے اور ہر جھگڑے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہے. صرف ایسا ہی نہیں کہ خالی فسخ نکاح کا معاملہ ہے، سپریشن کا معاملہ ہے کہ میرا نکاح فسخ کر دو. وراثت کا معاملہ کون لائے گا؟ بھائیوں کے بٹوارے کا جو اختلاف ہے، مکان کے بٹوارے کا اختلاف ہے، دکان کے بٹوارے کا اختلاف ہے، وہ قاضی کی حد میں نہیں آتا. قرآن کریم سے واضح طور پر دنیا کے کسی قانون میں اگر وراثت کی تفصیل اور جائیداد کے بٹوارے کی تفصیل بتائی گئی ہو تو کوئی بھی مالک اللہ نے وہ پیش کرے، ہم سننے کو تیار ہیں. کیا قاضی شریعت وراثت کے ان احکام کے مطابق فیصلے نہیں دیں گے؟ کیا زمین اور مکان کا بٹوارا وہ نہیں کریں گے؟ نہیں صاحب، چلو کورٹ میں دیکھ لیں گے. آپ کیا دیکھیں گے کورٹ میں؟ آپ دیکھنے کے لائق رہیں گے جب تو دیکھ لیں گے. آپ کا حشر آپ کی نسل دیکھے گی. جاؤ ایک دوسرے کو دیکھتے رہو. اور میں تقریباً 20-22 سالوں سے جو کاموں کا تجربہ ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. ایک دو نہیں، سینکڑوں ایسے معاملات جو لوگ جذبات میں کورٹ میں گئے، عدالتوں میں گئے، بڑے بڑے لوگ، ان کو بعد میں ہم نے قاضی کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جب وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے قاضی صاحب بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی اب آپ وہاں حل کراؤ یا وہاں سے خارج کرا کر لاؤ، یہاں تب ہم معاملے کو دیکھیں گے. آپ کو آپ کے کرنی کی سزا ملنی چاہیے. اس لیے میں اخیر میں ایک بار پھر علماء کی تعداد بڑی ہے اور ہمارے مولانا نے فرمایا کہ بڑے بڑے خطبہ اور بڑے بڑے مقررین یہاں موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس مختصر وقت میں بہت مشکل ہے کہ میں لمبی گفتگو کروں. بس یہی کہہ کر کہ نظام قضا کو مضبوط کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے، شریعت کا تقاضا ہے اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کی تکمیل ہے. اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کی جائے، اس کو فروغ دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ شیگاؤں کا یہ دارالقضاء پورے بلڈانہ ضلع اور اس کے قرب و جوار کے حلقے میں جو لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی اور قاضی اشفاق صاحب کے یہاں اکولا جانا پڑتا تھا 100-150 کلومیٹر کی لمبی مسافت طے کر کے،
انشاءاللہ یہ کمی پوری ہو جائے گی اور بطریق احسن انشاءاللہ کام انجام پائے گا۔ قاضی صاحب نے پوری تربیت لی ہے اور جہاں دشواری ہوگی ان کو ان کی رہنمائی کے لیے ایک دو نہیں، اب تو مہاراشٹر میں 30 40 قضات موجود ہے، انشاءاللہ بہتر طریقے سے کام ہوگا۔ کیا آپ سب قاضی صاحب کے کاموں میں اپنا تعاون دیں گے یا ٹانگ کھینچیں؟ کیا لوگوں کو دارالقضاء سے معاملہ حل کرانے کی ترغیب دیں گے انشاءاللہ؟ آپ سبھی بورڈ کی طاقت ہیں، اگر آپ ساتھ ہیں تو پھر بورڈ میں قوت ہے۔ مخدوم و محترم، ہم سب کے جنرل سیکریٹری بورڈ اور امیر شریعت امارہ شریعہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے، ہم لوگوں نے ان کی خدمت میں ان کے ساتھ کام کیا ہے اور بورڈ کے تعلق سے بھی پورے ملک میں تقریباً 12-15 سالوں سے میں نے بھی دورے کیے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ بورڈ کی آواز میں طاقت تب پیدا ہوگی جب قوم کی طاقت اس کے پیچھے لگی رہے۔ بورڈ کے ذمہ داران کہیں کہ ایسا کرنا ہے، یہ کام ضرور اس میں کامیابی ملے گی اور نتیجہ اچھا ہوگا جب قوم اس کی تائید کے لیے کھڑی ہو جائے اور ہر طرح کی قربانی پیش کرے۔ ہمارا کام ہے کرنا اور اللہ کا کام ہے اس کے نتیجے تک پہنچانا۔ طلاق کے معاملے میں، دستخطی مہم کے معاملے میں ریاست مہاراشٹر کسی ریاست سے پیچھے نہیں رہا اور حضرت رحمت اللہ علیہ برابر ذکر فرماتے تھے۔ یہ مالیگاؤں کا علاقہ، جناب مولانا عمر محفوظ صاحب تشریف رکھتے ہیں، جناب قاضی اشفاق صاحب اکولہ جو قاضی شریعت ہے، بہت فعال اور متحرک عالم دین، ان لوگوں نے جو کام کیا ہے باقی اللہ کے ہاتھ میں معاملہ رہا۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں کسی کام کا نتیجہ کیا ہوگا پتہ نہیں ہمارے فیور میں ہوگا یا اگینسٹ میں ہوگا، اس کی وجہ سے میں کام کو روک نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کام ٹھیک ہے اور ہونا چاہیے، ہم کام کریں گے تاکہ اللہ کی عدالت میں ہم اس بات سے تو بری ہو جائے کہ ہم نے اپنی حد تک حتی الوسع کوشش کی، باقی اللہ کہ آپ کی مرضی اور آپ کی مرضی، ہم پیچھے نہیں رہے، جتنی طاقت تھی اتنی ہم نے کیا۔ آج دارالقضاء کا جو نظام ہے اس میں بھی یہی معاملہ ہے، طلاق نکاح، ایسے معاملات جس میں 2 یا 2 سے زائد فریق مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، وہ تو ہر حال میں شریعت پہ عمل کریں بھائی، آپ کے لیے بھی وہی ہے، ہمارے لیے بھی وہی ہے، خادر بندی ہو، بریلوی ہو، سبوں کے لیے وہی فقہ ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سبوں کے لیے وہی چیز ہے۔ جس حد تک ممکن ہے اس حد تک کریں۔ بزرگوں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جیل کا دروازہ بند ہے اور اذان ہو رہی ہے تو جیل کے دروازے تک جاتے ہیں اور تالے کو پکڑ کر ایسے ہلاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ کاہے کو جا رہے ہیں، آپ اپنے وارڈ میں بیرک میں نماز پڑھ لیں، آپ کو پتا ہے کہ جیل کا دروازہ بند ہے، کھلے گا نہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ جیل کا دروازہ بند ہے، لیکن میں اسی بات کا مکلف ہوں کہ میں چل کر دروازے تک آؤں اور تالے کو ہلاؤں۔ اب کھولنا اللہ کی قدرت میں ہے، وہ کام میرے بس میں نہیں ہے، جتنی طاقت تھی میں نے کیا، جہاں میری طاقت ختم ہے اللہ کی قدرت کاملہ کی وہاں سے شروع ہے۔ اس لیے نظام قضا پر ہر وہ مسلمان جس میں ہر وہ معاملہ جس میں 2 یا 2 سے زائد فریق مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، ہر حال میں اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق حل کریں، انشاءاللہ ہمارے ایک دو نہیں ہزاروں مسائل حل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ آخر میں پھر قاضی شریعت جو ہونے والے ہیں جناب مفتی انیس صاحب کو، ان کے محبین مخلصین شہداء کے تمام شہدائیوں کو، علماء کو اور تمام قضات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کارواں کو اسی پختگی اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھاتا رہے جس طرح سے ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔